سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد رفیق صاحب بہت شکریہ. 16 مہینے بعد آپ ظاہر ہے کسی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے ہیں, آپ کو گرفتار کیا گیا. میں سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گا آپ کی سٹوری کیا ہوا 16 مہینے میں. نیب ابھی بھی چاہتا تھا کہ آپ کو رہائی نہ ملے, تو کیا آپ سے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی ایسی 16 مہینے تک جس کے لیے نیب چاہتا تھا کہ آپ کو گرفتار رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہزیب صاحب, نیب کے بارے میں بات کرنا اور اس کو کرٹیسائز کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. نیب نے تو ایک ڈیوٹی پوری کی ہے اور ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کیونکہ مجھے عمران خان صاحب کے خلاف کسی صورت بھی الیکشن جیتنے نہیں دینا تھا. اس کی اجازت نہیں تھی. میرے حلقے کے 3 ٹکڑے کر دیے گئے تھے, آپ کو پتہ ہے, میں نے یہ بہت پہلے کہا تھا. اور جب مجھے 450-500 ووٹوں سے ہرایا گیا, میں نے ری کاؤنٹ کے لیے اپلائی کیا اور آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ری کاؤنٹ کی اجازت دی. تو محترم ثاقب نثار صاحب نے پہلی پیشی پہ پہلے 4 منٹ میں ہی وہ اپلیکیشن ہماری ایک طرف پھینک دی اور کہا کوئی ری کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو پلاٹ تو بڑا واضح تھا اور یہ بھی خواہش تھی بعض لوگوں کی کہ مجھے الیکشن سے پہلے پکڑا جائے, جو ان کی پوری نہیں ہو سکی. تو مجھے پھر اب اس وقت پکڑا گیا جب میری پروونشل سیٹ کے بائی الیکشن میں 2 دن باقی تھے, جس کے نتیجے میں وہ پھر سیٹ سنیچ کر لی گئی میری پارٹی سے. باقی الزامات یہ تھے کہ مجھ پر الزام تھا ماضی میں بغاوت کے الزام لگتے رہے, شرپسند بھی ہم کہلائے, ہمیں تخریب کار بھی قرار دیا گیا, ہمیں امن عامہ میں خلل ڈالنے والا بھی قرار دیا گیا. لیکن اس بار الزام تھا کہ پبلک چیٹنگ کی ہے ہم نے, اور 68 لوگ ہیں جن کے ہم پیسے کھا گئے ہیں. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 68 میں سے کسی ایک نے بھی اپنی شکایت میں میرا اور سلمان کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا. ہم جانتے نہیں تھے ان لوگوں کو, وہ ہمیں نہیں جانتے تھے. سو وہ عقدہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھلا تو بات سامنے آ گئی. اسی طرح یہ جو میرے بارے میں کہا گیا کہ میں نے پیسے, مجھے جی 62 لاکھ روپے پیراگون سٹی سے 3 سال میں آیا تھا کمیشن کے سلسلے میں. اس پہ میں نے ایٹ سورس ٹیکس دیا تھا اور اسے اپنے گوشواروں میں شو کیا تھا. 60 اور 2 62 لاکھ ٹوٹل. اور میں کام کرتا ہوں ایگزیکٹو بلڈر نامی ایک کمپنی کے ساتھ جو چھوٹے گھر 5 مرلے کے بناتی ہے. ان سے ہم مارکیٹنگ اور کنسلٹنسی کرتے ہیں. وہ جتنے پیسے ہیں وہ سارے میں نے نیب کو بتائے ہیں کیونکہ وہ تھرو بینکنگ چینل تھے, وائٹ منی تھا اور اس پہ ٹیکس پیڈ تھا. وہ بھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات سامنے آئی تو سنا ہے کہ جج آنریبل کورٹ نے پوچھا کہ اس میں اللیگیلٹی کیا ہے, تو نیب کے پاس جواب نہیں تھا. باقی نیب والے مجبور تھے, میں ان سے کیا گلہ کروں. مگر مجبور کس بات پر تھے؟ کیونکہ میں کل آپ کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا تو عام طور پر جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے الزام لگایا کہ جی نیب استعمال ہوا کیونکہ ہم وزیر اعظم پر تنقید کرتے تھے, نیب استعمال ہوا کیونکہ ہم نے ایک اور وہ بات کر دی تھی. آپ کی کل پریس کانفرنس میں یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ میں نے جو لوہے کے چنے والی بات کی تھی اس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے آپ کو بلایا بھی اور بہت آپ نے کہا کہ رویہ ان کا ٹھیک نہیں تھا. آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کی خواہش پر آپ گرفتار ہوئے ہیں, حکومت سے شکایت نہیں ہے آپ کو. ایک کردار وہ بھی تھے, باقی اور بھی کردار تھے, لیکن اگر میں ان کرداروں کا ذکر کروں گا تو پھر بڑی آگ لگے گی اور میں آگ نہیں لگانا چاہتا. اگر صورتحال جو ہے وہ نارملائز ہو رہی ہے تو اسے نارملائز ہونا چاہیے. کیونکہ میرا ایک گناہ یہ تھا کہ میں نے انیشیٹ کیا تھا کہ جی ٹی روڈ پہ میاں صاحب جائیں واپس لاہور میں. یہ مناسب نہیں تھا شاید کچھ لوگوں کی نظر میں. اسی طرح شاید میں اپنی پارٹی کے ان پہلے لوگوں میں تھا جنہوں نے بھانپا تھا کہ ہمیں ایک کھیل کے تحت نکالا جا رہا ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. بہرحال وہ قصہ ماضی ہے. میرا گلہ شکوہ کسی سے نہیں ہے. ہمارے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا, جب بھی حکومت بدلتی ہم جیل جاتے ہیں. کون سا پہلی بار گئے ہیں؟ میری 12ویں جیل ہے یہ. مگر الزام نئے ہوتے ہیں, جو آپ کی کیا جو پالیسی تھی, اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ اگریسو ہو گئے؟ وہ لوہے کے چنے والی بات یا میاں صاحب کی طرف سے وہ بیانیے کی باتیں ہیں, وہ جو مریم نواز زیادہ اگریسو ہو گئے, نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو اس وقت یہ احساس ہوتا ہے, یا آپ ابھی بھی قائم ہیں کہ جو کہا جو کیا وہ ٹھیک کیا آپ لوگوں نے؟ حضور میں بات پر بڑی واضح کروں گا. بات یہ ہے کہ موقف جو ہے ہمارا اس میں کوئی خرابی یا غلطی نہ تھی نہ ہے. لیکن جب آپ موقف اپناتے ہیں تو پھر سیاسی جماعتوں کو اس کے لیے ہوم ورک بھی کرنا چاہیے. اگر سیاسی جماعتیں موقف اپنائیں گی اور اس کے لیے ہوم ورک نہیں کریں گی تو پھر اس سے مقابلہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگا. اور ہوم ورک کیا نہیں تھا؟ ایک موقف آپ نے اپنا لیا, بیانیہ تھا آپ کا ووٹ کو عزت دو, اور ہوم ورک کیا نہیں تھا اس کے اگینسٹ؟ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ووٹ لینے پر توجہ دیتی ہیں
گورنمنٹ بن جائے تو پرفارم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے ساتھ اسٹریٹ پار نہیں ہوتی، وہ اپنی جماعتوں کو منظم نہیں کرتے. یہ پاکستان کی سبھی سیاسی جماعتوں کا المیہ ہے. اور اسی لیے اس کے بعد جب ایسا کوئی آزمائش کا مرحلہ آتا ہے تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور باقی لوگ کھڑے نہیں ہوتے. صاحب یہ تو پھر کوشش بعد میں بھی نہیں کی گئی. وہ میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب میاں صاحب تھے وہاں پر ہاسپٹل میں ابھی پچھلے دنوں، تب بھی کوئی باہر کوئی کراؤڈ آتا نہیں تھا. آپ لوگ ووٹ لے لیتے ہیں، میاں صاحب جلسہ کرتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ آ جاتے ہیں، مگر اسٹریٹ پاور اس طریقے سے آپ کا تو کبھی دکھتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارا قصور ہے. میں نے کب کہا کہ ہم نے اس معاملے میں ہم قصوروار نہیں ہیں؟ ہمیں اپنی جماعتوں کو منظم کرنا چاہیے. ہمیں کون روکتا ہے کہ جماعتیں منظم نہ کریں؟ مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 16 مہینے، کیونکہ جو جتنے بھی لوگ نیب سے ضمانت پر رہا ہوئے، تو عدالت نے بڑے سوال اٹھائے ہیں سب کے لیے کہ جی ان کی جو بنیادی آزادی ہے کسی کی، وہ اس سے لے لینا جب تک کہ اگر وہ بھاگ نہیں رہا کہیں، اس کا نام آپ ECL میں ڈال دیں زیادہ سے زیادہ. میں چاہ رہا ہوں کہ 16 مہینے آپ سے تحقیق ہو کیا رہی تھی جس کی وجہ سے آپ کو نیب نے رکھا؟ پہلے نیب کی تحویل میں آپ رہے، پھر بعد میں آپ جوڈیشل ریمانڈ میں، کیا آپ سے پوچھا جا رہا تھا؟ نیب نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، پوچھنے کے لیے تھا کچھ نہیں. 52 دن میں ان کی ریمانڈ میں رہا ہوں. اس میں چند بار ان کے لوگ آئے تھے، لیکن جب ہم جیل چلے گئے تو تقریباً 13 ماہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. آخری 13 ماہ 13 مہینے جب آپ نیب کی تحویل سے 13 مہینے کوئی نہیں آیا، کوئی سوال نہیں ہوا؟ کوئی نہیں آیا، کوئی سوال نہیں، کوئی نوٹس نہیں، کسی نے انویسٹیگیشن نہیں کی. ضرورت ہی نہیں تھی. انویسٹیگیشن کس چیز کی کرنی تھی انہوں نے؟ اس کے باوجود نیب بار بار آپ کی ضمانت کی مخالفت کرتا رہا. جو 52 دن آپ ان کے پاس رہے، اس میں باقاعدہ روزانہ آپ سے تحقیق ہوتی رہی، سوالات ہوتے رہے؟ نہیں، روزانہ نہیں ہوئی. 2 3 4 دن کے بعد آتے تھے. وہی رٹے رٹائے سوالات تھے ان کے. وہ ساری فگرز تو میں نے دی ہوئی تھی ان کو، ساری تھرو بینکنگ چینل تھی. اس پہ انکم ٹیکس پیڈ تھا. سوال کیا بیچاروں نے کرنا تھا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو ریفرنس میں الزامات ہم نے ابھی کوٹ کیے ہیں، یہ ساری آپ نے بتائی ہیں، یہ ساری کی ساری تفصیلیں آپ اس کو اون کرتے ہیں کہ یہ ساری بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، اس کے اگینسٹ آپ نے ٹیکس پے کیا ہوا ہے؟ obviously یہ سارا کچھ تو میں نے خود ہی تو ان کو دیا ہے کال اپ نوٹسز کے جواب میں. انہوں نے تو آج تک کوئی جو فگر کوٹ ہی نہیں کی جو میں نے ان کو نہیں بتائی، کیونکہ اور کچھ ہے ہی نہیں. ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے اور ٹیکس پیڈ ہے. صاحب میں کل آپ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے، آپ نے ایک اور بڑی اہم بات کی، اور وہ یہ کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے. ظاہر پاکستان کی اگر سیاست کو آگے بڑھنا ہے، آپ نے کہا کہ تو ہم لڑنا نہیں چاہتے، جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ان سے مجھے انتقام بھی نہیں لینا. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر پاکستان کی سیاست کو آگے بڑھنا ہے تو سائیکل کو کہیں نہ کہیں رکنا ہے. پہلے پیپلز پارٹی اور آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے تھے، آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، سیکھا. آپ پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ کے دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا، تو PTI کے دور میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ سائیکل دوبارہ ریپیٹ تو نہیں ہوگا کہ مریم نواز کے اپنے غصے ہوں گے، میاں صاحب کے اپنے غصے ہوں گے؟ کیونکہ کل آپ کہہ رہے تھے میاں صاحب اتنے سخت بھی نہیں ہیں. وہ بھی بتا دیں کس کی طرف اشارہ تھا آپ کا کہ نرم ہو گئے وہ؟ ایک تو جہاں سے میں آپ سے کافی ڈرتا ہوں کیونکہ آپ بہت بریلینٹ اینکر ہیں اور آپ کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے، مگر میں نے آپ کے قابو آنا نہیں ہے اس سوال کے جواب میں. دوسرا جو آپ نے غصے والی بات کی ہے، تو میرا نہیں خیال ہم اب اپنی پولیٹیکل میچورٹی کی ایج میں ہیں. ہم نے کسی سے کوئی بدلہ یا انتقام نہیں لینا، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں فل سٹاپ لگنا چاہیے. اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ PTI یا عمران خان کے ساتھ وہ سب کچھ ہو جو ہمارے ساتھ باری باری ہوا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا اگر ہم اس میں شریک نہ ہوں. ہم میں سے کوئی نہ کوئی شریک ہوتا ہے، تو ہمیں رک جانا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھ جائے. اسی طرح ریاستی اداروں اور سیاسی جماعتوں کے مابین جو رسا کشی کا ایک سلسلہ ہے، اس کو بھی کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک وسیع تر مکالمہ ہونا چاہیے، اور مکالمہ کرتے وقت شرم آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے بات کریں اور آگے بڑھنے کا، پاکستان کے آگے بڑھنے کا راستہ نکالیں. ہمارا آگے بڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ نے کل یہ بھی کہا کہ آپ کا حکومت گرانے کا، کوئی نو کانفیڈنس لانے کا ایسا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے اگر وزیر اعظم عمران خان کو لگتا ہے. شاہ زیب صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نو کانفیڈنس ہو بھی جائے تو نظام ملک کا نہیں چل پائے گا نا. ہم 10-20 ووٹ زیادہ کسی طرح اگر ارینج کر بھی لیں، ہو بھی سکتے ہیں. بڑی PTI کے اندر اس وقت دراڑیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو اس سے حکومت بدل سکتی ہے، ملک نہیں چل سکتا. ملک چلانا ہے تو نیا مینڈیٹ لینا پڑے گا، لیکن وہ نیا مینڈیٹ لینے کے ساتھ ساتھ بھی ہمیں جو آپس کی تلخیاں اور نفرتیں ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک پاٹنا پڑے گا، ورنہ کام خراب ہی رہے گا. مطلب آخر میں نیب کے ادارے کے حوالے سے آپ کے کیا کامنٹ ہیں؟ شاہد خان عباسی صاحب سمجھتے ہیں اس ادارے کو ہی اگر حکومت میں آئے تو ہم ختم کر دیں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہماری اور پیپلز پارٹی کی نالائکی ہے. یہ لفظ سخت میں نے اپنے لیے جان کے استعمال کیا. ہم نے اس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اب ہم نے نہیں بھگتا، یہ پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھگتنے والے ہیں، ہماری سیاستدانوں کی تعداد 1-2% ہے،
لیکن پاکستان کے تاجر اور وہ سرکاری افسر جو وعدہ مواف گواہ نہیں بنے یا جن کے چھو کے کوئی کسی کی غلطی گزر گئی ہے، وہ ہزاروں لوگ نہیں تو سینکڑوں خاندان اس وقت جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں۔ کیمپ جیل کے اندر بھی 50 سیل ہیں جس میں نیب کے قیدی بند ہیں، لوگ ان کے نام پتے نہیں جانتے۔ اس قانون کا خاتمہ ہونا چاہیے، احتساب کو نہیں روکا جانا چاہیے، لیکن مشرف صاحب کا بنایا ہوا بلیک لا ختم کر کے احتساب کا ایک شفاف نظام قائم ہونا چاہیے جس پر کسی حکومت کا کوئی کنٹرول نہ ہو۔ بہت شکریہ، خواجہ سعد رفیق ہمارے ساتھ موجود